بعد فناء الأشياء فتفرد بالأفضلية والقدم وغسل كل شيء ما أراه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء خالق إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء يهدي المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها غرق عباد الله أوصيكم بالاعتصام بالتقوى بندگان خدا تقوی الہی بہترین وسیلہ نجات ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے اتفاق ہے کافی مومنین پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. ہم کی خطبہ جو ہے وہ اس دفعہ ایک اور کتاب سے شروع کیا ہے جس کا نام ہے مفاتیح الحیات، زندگی کس طرح انسان آل محمد کی سیرت بتا سکتا ہے یا اہل بیت رسول ہم سے زندگی کس انداز میں گزارنے کی ہمیں رہنمائی کر. سلسلے میں پہلا باب جو تھا اس سلسلے کا اس میں سورہ صاد کی آیت نمبر 86 قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے میرا حبیب اعلان کر دے کہ میں تھوڑے کو کوئی اجر بھی نہیں چاہتا کہ میں تصنع کرنا اللہ بناوٹ کرنا اللہ تکلف جس کو آکے بندہ آج کل ساری بات کو چلتا بھائی کوئی تکلف زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، تکلف کرنے کی بھائی ضرورت نہیں تو میں بھائی تکلف کرنا لے جو نہیں. اس آیت کا شان نزول سرکار امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرمایا. جعفر بن عبداللہ انصاری نقل کر دیں اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 380 حدیث نمبر 574. عن جابر عن ابی جعفر یہ حضرت دارکبے فی قول اللہ عز وجل ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا قال من تبدل اوصیاء من آل محمد واتبع آثارهم فذلك يزيده ولاية من مضى من النبيين والمؤمنين الأولين حتى تصل ولايتهم إلى آدم. پاک پیغمبر نے ایک پہل آیت پڑھی ایسی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب حضرت نے یہ آیت بیان کی تھی کہ اصحاب پیغمبر دے درمیان کچھ گلاں ہوئیاں، انہاں گلاں دے جواب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد کی آیت نمبر 86 نقل کی تھی جیڑا شان نزول سرکار امام محمد باقر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی بیا کیا بے گوڑے جو جیڑا بھی نیکی کمائے اساں اس نیکی عطا کرساں، اسی نیکیاں عطا کرنا لے جی بلکہ اساں دیاں نیکیاں دے وچ اضافہ کردے ہاں. اس تو مراد ہے من تبدل اوصیاء من آل محمد، آل محمد دے جڑے اوصیاء جڑے پاک پیغمبر دے وسیع جڑے 12 امامن جیڑا بندہ انہاں دی امامت دا اقرار کر لے واتبع آثارہم تے انہاں دی پیروی کرے
یزید فذالک یزیدہ ولایت من مضی من النبیین والمؤمنین الاولین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے اس ولایت دے وچ اضافہ کر کے اس دی ولایت دے وچ لے اسی جتنے وسیط جتنے نبی گزرن حتیٰ اس دی ولایت متصل اسی جناب آدم علیہ وعلا نبینا وآلہ علیہ السلام یعنی اس نو سارے نبیاں دی اور انہاں دے وسیعاں دی پیروی دا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اضافتاً عطا کر دے سی اور اپنی انسانیت دی پہلی کڑی دے نال کی ہوگا سی متصل ہوگا سی الہ حتی تصل ولایتهم الہ آدم وقول اللہ عز و جل من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. پھر حضرت نے قرآن کریم دی آیت نال تصدیق واسطے پیش کی تھی بھئی اللہ خود فرما رہا بھئی جیڑا میرے کول حسنہ لے کے آوے تو میں ان دے حسنہ دے وچ اور کیا کردا اضافہ کر دینا. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ بلکہ خالی حسنات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت وچ داخل کرے سی. وَهُوَ قَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ يَقُولُ أَجْرُ الْمُبَدَّةِ الَّذِي لَمْ أَسْأَلْكُمْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَكُمْ تَحْتَدُونَ بِهِ وَتَنْجُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بھئی میرے نبی نے جڑا تواڈے کول اجر منگیا نا آل بیت دی مبدت دا او تواڈے فائدے واسطے منگیا ہدایت پاوے سو اور جہنم دے عذاب تو نجات پاوے سو اگر تساں اہل بیت رسول دے نال مودت اور محبت رکھی اور انہاں دی پیروی کیتی. فهو وقال لأداء الله الأولياء الشیطان اہل التکذیب والانکار. جدا یہ آیت نازل ہوئی تے شیطان دی پارٹی شیطان نو بلی منن والے جھوٹے اہل تکذیب اور اہل انکار نے آکھیا قل ما اسألکم علیہ من اجر جی انہاں اس گل دا انکار کیتا. اہل تکذیب اور شیطان دی پارٹی نے اس آیت اگے کیتا انکار کیتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ آیت دا. تو اس دے جواب حضرت نے پھر اے آیت نازل ہوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آکھیا بھی میرا حبیب انہاں دس میں آپ نہیں آدھا من تے مجبور کیتا گیا. ایک ترجمہ پنجابی بھی من تے اللہ آپ آکھیا بھی تو آکھ تے تو آکھنا انہاں مودت کرنی تے ہدایت لبنی نے مودت کرنی نے تے نجات لبنی نے. اے میری مخلوق دا فائدہ صرف میں تیری زبان جو اکھونا چاہنا تاکہ پاک ہو ونجے بھائی کیڑے کیڑے دلوں من دین تے کیڑے کیڑے اونج تواڈے پیچھے. فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض اما يكفي محمد ان يكون كحرنا 20 سنة حتى يريد ان يحمل اہل بیتہ علی رکابنا. جدو آیت نازل ہوئی تے منافقین اہل شیطان تے اہل تکذیب نے ایک دوسرے نے آکھیا بھئی محمد 20 سال ساڈے تے حکومت کرن دے بعد بھی راضی نہیں ہویا جی ہن اپنی اہل بیت نو ساڈے تے سوال کروے. اے بھائی انہاں گلاں کیتیاں جی 20 سال قالوا وما انزل الله هذا وما هو الا شيء يتقبله يريد ان يرفع على بيته على ركابنا. کوئی اللہ آکھیا شاکھیا نہیں جی یہ جڑے سونا ہے یہ زبان اپنی جڑا نا وہ ہلا رہے تے اپنی اہل بیت دی شان ودھا رہے. یہ جڑے اعتراض ہوندے نے یہ بھی آج دے نہیں یہ پرانے دہرائے ویندے نے جی فلانے ودھاندے تے فلانے نہ گھٹاندے. ایک بندہ کہے سی عربی والے پاس گھٹ بننے مگر میں گلاں تا پرانیاں کی صحیح ہوندیاں آئیاں جی انہاں کیا کیا بھئی یہ اصلا اہل بیت رسول نو ساڈی گردن تے کہہ کرنا چاہندے ہیں سوال کرنا چاہندے مگر نہ بھائی اللہ کیوں آکھنا ایک دوسرے نو انجے ہی بھئی وہ آدھے بھائی آیت شاید کوئی نہیں اللہ کو آکھیا اے ہن سونا ساڈے سوار ہو گیا آپ جی تے ہن مگرو اپنے تو بعد اپنی اہل بیت نو ساڈے تے کیا کرنا چاہندے نا
وَلَئِنْ قُتِلَ مُحَمَّدًا أَوْ مَاتَ لَنَزِعْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ لَا نُعِيدُهَا فِيهَا أَبَدًا. اپنا ارادہ ظاہر کیتا ہے اگر بھائی محمد مصطفیٰ جی دنیا تو چلے جان یا شہید ہو گئے تو پھر بھائی ایکا کرو بنا لیں اسا جی نہیں مننا جے بن بھی گئے نا تو لا لینے تے پھر ہمیشہ واسطے اور نہیں دینے یہ کرنا اسا پاک رسول دی آل بیت نو مننا نہیں منا اول تزیہ دینا بھئی اللہ کی فرضاً کچھ بھائی بھولے انہیں بغیر نزدیک جیڑا بندہ گھر مننے وہ بھولا بالا ہوگا جیڑا فراڈ نہ لائے جیڑا شیطان دے آنکھیں نہ لگے ساڑھے زمانے جون بھی گئی ہوں پر چھوڑو برا جی ایسی سیدھیاں گلہ ہی کر دینا کچھ بھائی گالیں بلاواں بھی رکھیندہ آگے انجھے ساریاں سچیاں بھی چلیاں انجھے آئیے آپ اس بات سے پھر کوشش کرتے ہیں اپنی اولادیں بھی آتے ہیں پترہ ادیاں سچیاں تھے ادیاں وہ ادیاں تھے چونکہ وہ سنبھال وین دیں دینا ادیاں آپ بنا لیتا کرمانا پھر انہیں گلہ جو سچ ڈھونڈنا پوندا مطلب کی نہیں تقدیری دے موہ جو سچ نکلتا ہو لیکن سیانے ہو گئے دن پھر ہو کرما لیا اپنے پھر بھی نہیں دائی دیں دن ہندے پار کچھ بیٹھے اور نظاتے جی سنٹر مورش آپ کھول گئے بس انجھے نہیں لہذا انہاں کہ بجی حسان بالکل نہیں مننی وَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُعْلِمَ النَّبِيَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخلفوا في صدورهم وأسروا به فقال في كتابه عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك يقول لو شئت حسبت عنك الوحي. اللہ فرمائندہ میں جانے سنا تھا دسنا چاہنا بھئی دلہ کے چھپائے با کس دے پردے پاپا کے جس وقت تسی آتے ہو گئے یار اندر قسیم الجنت والنار تیارے جی سبحان اللہ جی بڑے خوش ہوں دے کتھو تو اندروں ساڑھ باندھے اللہ جنت بھی ہوئے امیر المومنین جانے اندسان دے ان حدنال کو شٹنگ نہیں ساڑھا ماما بھی مارے ورنہ ہے ہٹے نانے ران بھی ڈاٹی ساٹھ ماری آنے چھوٹے بات اٹھے ہی نہ سکے ساری زندگی جی واسلے جانم ہو گئے جی بھائی میرے پتریر میں بڑی ڈاٹی ماری آنے انجھے نہیں دیر بارے نہیں ان کے سنگ بلایا ہوئے تو تھا جیڑا بھی کافر رکھ کے آیا امیر المومنین تو پھر امیر المومنین ہے اللہ دی مرضی تو بغیر کر دے کو جنائے اللہ کے بینر کب تاجر مولی دی طرح اے کافر نہیں تے امیر المومنین ہے کہ بعد ویک سونا طاقت تیری ہوئے ارادہ تیرا ہوئے حضرت رسول کا ہوئے اگے کافر ہوئے جی تے پھر ویک میری تلوار کی کھڑنا گاجر اور مولی دی طرح کٹ دی بانگ بعد اس پہ بار کرے اسلام بلندر سراوا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد حد برے آئی دی بندہ آنکھے تو میں صحابیاں تے پھر کی آنکھے یقولون افترا علی اللہ کذبا بھئی اے نبی اللہ دی طرف جھوٹی نسبت دے رہے جی اللہ کوئی نہیں نہ آنکھے با او دے بھئی انشاءاللہ تے اللہ تب اگر میں چاہاں تو میں کو بھئی چھوڑ دے ماں کرنی لیکن میں کو انہاں دے آنکھیں لگنا بھئی میں کرنی تو تو میرے جلا نتکلم بفضل اہل بیتے میں تنا کیا بھئی اپنے اہل بیت کی فضیلت بیان کر تو کر تے کھوٹا گھرا دیکھ میں نادنال جڑال موکلنا ولا بمودتهم جی منادی ولایت اور مودت کے بارے میں وقد قال اللہ عز وجل یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماته لہذا میرا ابھی پریشان کوئی نہ ایک ایسا بندہ میں بھیج دے سن تیری نسل تو جڑا باطل نو محو کر دے سی کہ حق دا بول بازا کر دے سی اللہ حق نو جس ویلے چاہے کہ اس نو پروان چڑھیندا تے باطل نو محو کر دیندا یقول الحق لاہل بیتہ الولایہ تے تو میرا حبیب جو کچھ اپنی اہل بیت دی ولایت مودت دے بارے آکھیا او حق ہے انہ علیم بذات الصدور اللہ تبارک و تعالی دلاں دے راز نو بہتر جانا اعلی جی اگلی حدیث پڑھوں گا یہ ہے سی اصل میں سارا ایک مقدمہ پڑھا تھا بھئی تکلف جڑا وہ ٹھیک نہیں
تصنع ٹھیک نہیں، بناوٹ ٹھیک نہیں. کسے نبی، کسے امام، کسے ولی نے آج تک ایک کام نہیں کیا. اس کے نقصانات ہیں. زندگی کی چونکہ بنیاد پہلا بات ہے یہ ایسی، اگرچہ ممکن ہے بات اب آواز تھوڑا جہا گرا ہوئے لیکن اتنا بھی خاص نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تکریمت الرجل لأخیہ المسلم ان يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا وقال لا احب المتكلفين. مومن بھائی مومن دے نال کیا کرے؟ اگر کوئی ہدیہ کسی دے دے تو قبول کرے. اس کو جڑا ہدیہ چھوٹا بڑا موٹا اس کو دے لیکن انہاں چیزاں دے وچ تکلف نہ کرے. مومن دی بھائی عزت کردا بھاویں انہوں چھوٹی شے دے تے بھاویں اس نوں وڈی شے دے. اے نہ کرے بھائی یہ کیا دتا نے جواب جی یا حاجی جی یا پاکستان میں جو کوئی لے آئے تو پھر میرے کول جی ہے پسند نہیں آیا اس شہر نو ویکھ رہا دین والے نہیں ویکھ رہا. معصوم میں فرما رہے نے اس حدیث پاک پیغمبر بھائی شہر نہ وے دین والا وے. تیرا لے لینا اس کو لو اے تو دی عزت کیتی رد کر چھڑے ہوئے تے گویا او دی انسلٹ کیتی. اب تک کسی ضرور دارن دے چھوڑی. پھر تیرے کو اگر کوئی شے ہے تو وہ بھی اس کے کر ہدیتاً دے چھوڑ لیکن تکلف پر نہیں کرنا. نہیں ہو جائے تجکن بھی ہے کرنا لے کے ادو لے کے ٹھٹی پکی کر کے ضروری نہیں. دو حدیث ہیں اس باب. ایک پیغمبر خدا کو لو ایک امام موسیٰ کاظم دے کو لو. مجموعہ غرام تنویر الخواطر جلد نمبر 2 اس دے وجود ثانی دے وچ جناب بڑی پیاری حدیث ہے. فقال بعضهم من علامات العاقل ان لا يتكلف وما لا يطيقه ولا يسعى لما لا يدرك ولا يتكلم فيما لا يعني. تکلف بھائی جڑا نہیں کردا نا وہ بندہ سیاںا نہیں. عقل مند بندہ کون ہے؟ جیڑا تکلف نہیں کردا. تو جیڑا کردا آپ نے اگر لے وجہ تو وہ اتنا سیاںا نہیں جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتا. مانا یہ کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو ڈھیر سارا سیاںا سمجھتا بڑا تکلف کرتا. بالکل بھوک لگی ہو سنا تامی 2-3 باری وہ واجب سمجھتا. نہیں بابا جی ماشاء اللہ تھوڑا ہی ہے جی اندروں بھوکے نال کھڑا ہوا ہے بابا. وہ صرف اس انتظار ہے جی شاور 3-4 باری آکھن اے نال 4 جی بیٹھے نا ایک یقین بنائی شاورا بڑا اشرار کیتا تاں ریز کرتا کھون تو پتہ لگ بندہ بھئی بھوکھا آ. وہ دوجہ بیچارے واسطے بھی تھوڑا جا غیبت دا باپ کھول اللہ لیکن بابا جی نام نہیں کھاندا ہے کہ 3 روٹی کے سیر انجھے نہیں ہوتا. ویسے تا بابا جی جیڑا ماہر ہے پاک امیر المومنین دی سیرت پاک رسول دی سیرت 1,00,000 انبیاء دی سیرت انہاں دے اوصیاء دی سیرت اہل بیت رسول دی سیرت سب تو پاکیزہ سیرت تے اے وے. فرعون دی سیرت ہوئے نمرود دی ہوئے شداد دی ہوئے کسے فاسق فاجر دی ہوئے جی وہ چنگی یا اہل بیت رسول دی چنگی انہاں کدی تکلف نہیں. بالکل جے بھوک لگی انہیں تو کھا رہا سن جیڑا آندا اس کو خوش دے تو انہاں تے مننا لگیا تے بچ سرکار کھایا باقی کھا کے آئے ہوئے آپ جی بھوک کو آتا تھا جناب بسم اللہ لے آؤ جو کچھ ہے حاضر جی. لہذا بندے نے بھئی میں سادہ جی مثال دے رہا ہوں اور یہ بڑا تکلف کر دیا نا بڑا تکلف کر دیا. کوئی بندہ آ جاوے تو پھر اس بیچارے کو نہیں کھونا فرض کرو مثال ایک میں دوں محسوس نہ کرے ابلے ہوا انڈا ایک بندہ راتی نہیں کھا سکتا تو اڑے کو آیا تو نہیں چاہ اس نے پکونی
انڈا بھی بال جھڑیا، بسکٹ بھی ہے، پیسٹریاں بھی ہیں، چاہ بھی ہے، جوس بھی ہے، وہ ایک پیس ضرور لو، وہ بیچارہ بیمار ہے نہیں کھا سکتا، بہر پوچھ لو جی، نہیں تو تھوڑی جی تکلف والی اگر چاہ ہوئے تو اسرار نہیں والی ہوتی، کھانے تو بعد والی نہیں ہوتی ماشاءاللہ جی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اکثر ہوتا ہے سردیاں کے موسم ہوئے بھائی بندہ گھروں بھی کھا کے نالے نے گھروں بھی کھاوے، اگلے گھروں بھی کھاوے، اگلے گھروں بھی کھاوے، کتنا سارا شوق بچائے، لہذا کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ تکلف اصلا کلن جو کچھ واقعا قلبن، یعنی میں ایک معیار دینا تو ہاٹے دل نے ایک بندے دی محبت ایسی وہ اس محبت دیتے ہیں تو کل آیا اتنا کہ کرو یہ محبت گھٹ نہ بن جائے، روز چڑھے رہتا جناب، انڈے بھی بالنے پاؤں گے، کہوا بھی بنانا پاؤں گا، فلانا کام بھی کرنا پاؤں گا، مگر وہ یہ ٹور بندے ساڈا گھنٹہ جڑا صفائیاں تے لگ گیا نہ، یہ نہ کرو بھی تواڈے دل وچ اس دی محبت وچ کمی آوے، یہ کرو جی تو گھر دی محبت بچے، جس طرح اصحاب پیغمبر دی روش آئی۔ ابو ذر نو سلمان چنگی طرح جانتا ہے، ابو ذر نو سلمان چنگی طرح جانتا ہے سی، تے کچھ جنواب پاک رسول چھڑے ایسی جدہ علال اعلان فخر کائنات آگیا بھئی ابو ذر جی یا معصومین تو بعد کس سے مو سچا جائے ہی نہیں، جس دی صداقت تے پیغمبر خدا مور چلیں، یہ مطلب وہ دا ایمان سچا، وہ دی ولایت سچی، وہ دی عقیدت سچی، وہ دی نماز سچی، وہ دے روزے سچے، وہ دی ساری زندگی سچی تے سچی جی۔ پاک امیر المومنین کو بندہ کلمہ سکھے، پاک پیغمبر دے پیچھے نمازہ پڑھے، وہ تو جناب ڈگری بھی لاب بنجے، ایڈا کوئی عظیم مہمان ہونا تو سلمان خالی سکی جاؤ دی روٹی اگے چ رکھی باؤ بھاجی کھاویے بسم اللہ آئے بڑی بڑی گل ہے، بڑی پذیر آئی۔ ابو ذر کہتے جا کھیلا کدی باہر نال نمک بھی ہوندا نا، ہاں جی بڑا ڈھو ہے سی، ایسے میں اس واسطے واقعہ نقل پہ کرنا بھئی عزت بڑی آئی سلمان دے نزدیک، کوئی نہ آسیا نمک شمک ہو کوئی نہ، اٹھیا گیا دکاندار کو لوٹا لے کے یا آفتابہ لے کے جوڑی شاید کوئی آپ کو بانڈا اے لے تے نمک دے، صحیح بھی نہیں سن دیتا گزاروں پیارا آسن جی، او نمک بسم اللہ انہیں ہی صحیح ہوگا کہ جنہیں جو پلیٹ جو رکھ کے لئے ہوندہ پھرتی نال بار دکان تو لے کھاتا تو جڑے جی کھان کے بعد گزارا کہ الحمدللہ رب العالمین اسی کہتے ساتھ ہیں جی، وہ شکے بات سادہ شادہ کوئی کہتا سچا اگو سلمان نہیں، وہ شکے جی سادہ ہوں میں آنا تو میرا بانٹا دکان تے گر بھی نہ ہو سمجھ آئی تے اسی انجے اپنے آپ پہ ایک سکڑنا تے کچھڑنا تے جناب ہونے آگئے تے بکرہ بھی کھا رہا ہے کوئی نہیں، مرغی دے دو پیس پہنا جی، وہ بھی نا باجی خدا دا شکر کرو نہیں تے اس ملک کے اتباع شو آسانی ابلی ابلائے تے نہیں رب دے، محبت مومن دی دل میں چھوڑی چاہی دی، گوشت کی نہیں ہونی چاہی دی، کیوں؟ تکلف منع، تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وتبا مبسط اليدين بالرحمة
سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازي بها. سبحان من لا يزداد على معصية العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العفو على العباد بجوده والعباد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وإمام المتقين. والصلاة والسلام على إمام المسلمين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين رفعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهما وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الأسر حاضر بنية الشرك والنفاق حاصل فهو الغني والشقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام منتصة الليالي والأيام. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم ولنا دارهم أجمعين. تقوی الہی بہترین وسیلہ عقل مند انسان کو وے جڑا تکلف نہ کرے وہ گلا نہ کرے جس نال اس فائدہ کوئی نہیں جی بلکہ ہر اس کام کو چھوڑ دے وے جڑا اودی آخرت واسطے مفید نہیں. نہا عن التکلف للضیف بما لا يقدر عليه الا بمشقة وما من ضیف حل بقوم الا برزقه معه. لہذا پیغمبر خدا نہیں فرمائی تکلف کو مہمان دے معاملے مہمان واسطے زیادہ زحمت کرن دی بھئی او کام کرن دی لوڑ نہیں جد واسطے بن تکلیف تے مشقت ہوئے. نہا عن التکلف تکلف کس میں آکھا بندہ مہمان دے معاملے بما لا یقدر علیہ الا بمشقت اس کام میں آکھا بندہ جس واسطے تب دو کرنی پڑے مشکل اٹھونی پڑے. وما من ضیف حل بقوم الا ورزقه معه. مہمان تو بھئی گھابرو بھی نہیں مہمان جس قوم کو لوندا اپنا رزق دا سبب لے کے ہوندا اللہ تبارک و تعالی اس دے نال رزق اس نوں عطا فرماتا. مصباح الشریعہ دے وچ ایک ہور دی المتکلف مختی وان اصاب والمتتبع مصیب وان اخطا. تکلف کرنے والا خطا کار خواہ اور نتیجے سے پہنچ بھی جائے تو جس تکلف نہیں کیتا اگر نتیجے تے نہ بھی پہنچے تا بھی ہو ٹھیک ہے مقصود دا حاصل نہ بھی ہوئے تا بھی ہو کے ٹھیک ہے بھائی نا. والمتکلف لا یستجلب فی عاقبت امرہ الا الحوان. متکلف اپنی آخرت واسطے سوائے ہوا دے سوائے خسارے دے اور کوئی چیز اکٹھی نہیں کردا. وفی الوقت الا التعب. آخرت بربادی تے دنیا تے ٹائم جڑا وہ تکلیف اور وقت دا زیادہ علاوہ متکلف تکلف کرنے والے نوں لبدا کچھ نہیں. بل عناء و شقاء یہ تاب عناء اور شقاء مکلف نوں لبدا. والمتکلف ظاہرہ ریا و باطنہ نفاق. تکلف کرنے والے دا ظاہر ریاکاری ہوندی تے اندروں منافق ہوندا. لہذا سی بات گلاں نوں بالکل عام معمولی سمجھدے ہیں. آئے بھی پڑھی تے حدیثاں دی وضاحت وچ سنائندا پیا کہ متکلف جیڑا او ریاکاری کردا دس رہا ہوندا بڑا نہیں تو بندہ بعض اوقات شرمندہ ہو بندہ بازار اسی آئے ہیں ادھر کتنی تکلیف تے کتنی زحمت وچ پے گئے آپ وہ بھی اندروں ہی رہے ہوندے با مصیبتیں آئی جی لیکن وہ تو نہیں جی ساڈے واسطے سعادت ہے جناب یہ ریا ہے اور نفاق دا سبب ہے. فہما جناحان یطیر بہما المتکلف. اے جانے ریا اور نفاق منافقت اور ریاکاری پارن جنہ دے نال متکلف پرواز کردا. وفي الجملة من أخلاق الصالحين ظاهر وليس في جملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتقين
نہ اے صالحین دا اخلاق ہے اور نہ ہی اہل تقوی دا شعار اور وتیرہ. اہل تقوی اور صالحین تکلف تو پرہیز کر دے، اس کے قریب نہیں ہوندے. التکلف فی ای باب کانا، کسی باب بھی ہوئے تکلف ٹھیک نہیں. قال اللہ عز وجل لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. پھر معصوم نے دوبارہ اس آیت نقل کیتا بھی اللہ پیغمبر نے بھی ہوڑیا بھی میں تکلف کرنا لے چو نہیں تے کوئی کام بھی تکلف ہم نہیں آکھنا. ونحن معاشر الانبیاء والاولیاء براء من التکلف، اسی انبیاء اور صالحین تکلف تو براعت دا اعلان کر دے. جیڑا بندہ بھائی تکلف کردا ساڈا تو تعلق کوئی نہیں. ایک ہونڈا دی حدیث پڑھو مت اپنے بات بول میرے بات اے بھی تو ہن سننے چاہنی ہے ذرا سمجھایا گل. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام الخشیۃ میراث العلم. خوف خدا علم دی میراث ہے. والعلم شعاع المعرفہ، علم معرفت دی شعاع چراغ ہے. والقلب ایمان جی بمعرفت تو والقلب ایمان اور ایمان دا دل ہے خشیت. ومن حرم الخشیہ لا یکون عالما، اور جس کے دل وچ خوف خدا نہیں وہ بشک کبا پالے ہو پھر بھی عالم نہیں. تسی علامہ لکھ چھوڑو تھا بھی عالم نہیں. معصوم اس نو عالم نہیں آتے جس نو کوئی پرواہ نہیں ممبر رسول تے میں کہ آکھنا تے کس واسطے آکھنا جی. وَإِن شَكَّ الشَّعْرُ فِي مُشْتَحَبَّاتِ الْعِلْمِ، اگرچہ مشتحبات میں کو بال بھی چیر کے تو جواب کھڑ لے بڑا کیوں پڑھے لکھے کیوں نہ ہوئے جدا اس کے دل وچ خوف خدا نہیں تو پھر وہ آل بیت رسول دی نظر وچ عالم نہیں. قال اللہ عز وجل انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کیوں اللہ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ اہل علم دے دل وچ ہی خوف خدا ہوندا. اور جس کے دل وچ جتنا ہر بندے کو علم ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں بھائی جس سنا کے بندی ہو جاہل ہے. نہ علامہ میں آدھا کسن تو نہ ہی جاہل آدھا. تھوڑا سارے کو علم ہے. اس علم دے مطابق جیڑا ہے جی او دے مطابق اگر خوف کر سو تے کامیاب ہو سو، اگر نہ کر سو بجی یہ گال صرف مولیاں واسطے. قرآن کریم میں اللہ فرماندا اولم یعلم بان اللہ یرا، بھائی تمہیں نہیں پتا بھائی اللہ تمہیں ویدا پیا. اللہ ہر بندے نے ویکھ رہا، لہذا ہر بندے نے دل کہ علم ہے بھائی اللہ میرا ہے، قیامت ہے، اصول دین فروع دین سارے بنے علم ہے. اس کے مطابق تے ڈر. پھر معصوم فرمائیں گے اگر تو ٹر کیوں ساڈی راہ تے تے اسی تیری مزید رہنمائی غیب وچ کر دساں. جیڑی چیز تیری پھر ضرورت دی ہوئی نا وہ اگے تینوں ملتی ویسی. ٹر صحیح کھلو نہیں. وآفت العلماء ثمانیہ جی علم دیاں 8 بلائیں جن علم نو کھا بنی ہیں. بندہ سامنے صحیح عالم ہوندا تے ہوندا کہ وے جاہل. پہلا تما لالچ، دوجا بخل کنجوسی، تیسری ریا ریاکاری، چوتھی عصبیت بمیں فلانے خاندان جو عالم بڑے ہیں بارسوں گھاٹ موکی ہوندے ایک جے لوگ اپنے بارے. وحب المدح، کمال ہے یار میں 1.5 گھنٹہ تقریر کی تو تعریف ہے جی وہ تو دل کرتا بے مجلس پڑھ کے آوے نا تو 10 بندے قبلہ علم سبحان اللہ آج جو سنیا نا جی اگے آئی جیڑا تو سے فلسفہ بیان کیتا نا جی سنتے سے کہ بھی گاندے ایسے بھئی امیر المومنین خیبر رضا پٹیا نہ پتہ لگتا پہ وہ کہڑے ہونا آسمان تے پڑیا کھلا تو سائے سمجھا چھڑیا پہ میرے کو لیندہ ہر شے لائی جی انجھے نے
دارو خیبر دا پٹنہ دے امیر المومنین قدرت الہی نال سٹن کیڈی سونی کہانی جھوٹھی جی حضرت امیر المومنین نے پٹ کے تو جہاز بنا لی ہے سٹن دی لوڑ کھڑی ہے مولا علی گناہ باللہ من ذالک جلے ہے لیکن ایسا چونکہ وہ پر سٹونا ہی سٹونا حضرت کو لو لہذا پھر ہر بندے پھر اپنے اپنے حساب جو فلسفہ بھی بناونا مجید کو کسن پسانتے جاٹا مرضی دروازہ بابا مدا شاہ دار ہوتا بھئی ڈائمنڈ دی چابی آئی اس تندرے دی جیڑی مرد دی بہنوں دی ناڑنا بدی ہوئی آئی تک نوندا نعرہ ماریا جی کون خیبر بابا مدا شاہ پڑھدا ان اور پڑھ بھی کوئی نہیں سکتا کون ستھن پوائے اس زمانے کا 1400 سال پہلے تے وقت ناڑے نال چابی بدی ہوئے جڑا کہ وے تے اسی بہن میں اگوں سنن والے دا نعرہ ویکھو جی لہذا تعریف دا بھائی جس میں شوق ہوئے نا وہ عالم شالم کوئی نہیں خو محب المدح والخوض فيما لم يصلوا الى الحقيقه انہاں کرنا پونا جنہ دی حقیقت کوئی نہیں وہ فرق سے بیان کرنا جنہ دا نہ کوئی موڈ نہ کوئی بہر ہوئے والتکلف في التزيين الكلام بالزوائد الالفاظ پھر کافی تردیف جوڑ جوڑ کے جملے بنانے ظلمت اور تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جی یا صفحہ کرتاس پر میں 4 موتی تحریر کرنا چاہتا ہوں مجھے تو آتی بھی نہیں ہے کسی زمانے میں تھوڑا آتا تھا یہ حدیثہ پڑھ کے چھڑیا بندے نے گھٹا ٹوپ دا پتہ ہی کوئی نہیں جی او جو کوئی ناول جنہوں نے عجیب عجیب الفاظ لکھے انہوں نے قطار لا کے تعداد وصول کرنی معصوم فرماندے نے ٹھیک نہیں جیڑی زبان بنے سمجھ آؤندی اسے جنہوں نے گل سمجھاؤ جتنے تساں ایک حدیث پورے 1.5 گھنٹے پڑھنی ہوندی تسی 15 پڑھ سکتے ہو تے 15 سمجھا بھی سکتے ہو یہ تکلف نہ کرو نہ جانے کسی نبی کیتے نے تے نہ کسی امام کیتے نے لہذا جیڑا خطیب تو چوکھا لفظاں دا پھیر دے وے اس دے پھیرے بھائی نہ اس نہ کو وجہ سیدھی سیدھی سونی جڑی تقریر کرو نا تھوڑی نہیں حدیثاں کوئی معرفت ہوے کم از کم 10-12 حدیثاں آدھے جو بھی درس آل محمد درس سے پھر حدیثاں لب دیاں میں آج گھر پہ کرتا سے کارم دین دار بھئی حضرت امیر المومنین دا نہج البلاغہ دا کوئی خطبہ چاہ کے جب پڑھ کے دیکھ لو تے سانو بڑا عجیب لگ سی آج مولی اور نہیں کیڑے خیال ہے چاہتے اتنا سنن آیا سے مجلس تے انہاں کو نہج البلاغہ چا پڑھے تے نہج البلاغہ امیر المومنین دی مجلس ہے جیڑی حضرت نے خود پڑھی حضرت امیر المومنین تو بہتر کون مجلس پڑھ سکتا جی حضرت امیر المومنین یہ لائق شاگرد کسے نبی نصیب نہیں ہویا یہ حضرت خود فرمائیں دیں کہ میں 1000 باب علم دا پاک رسول تعلیم دیتا میں 1000 جو ہزار کڑیا میں علم لدنی دا فارغ التحصیل جی لیکن حضرت دی تقریب اے ہم تیرا رجب تبیر جہاں کتنے خطبے پڑھی دے جی پتہ نہیں لگ بینا با مومن آیا ڈیمانڈ کر دیں پڑھنا لین بس سرکار آج جانا اور خطبہ نمبر 190 پڑھو مثال دیندہ پہ ممکن ہے کہاں صحیح ہو گیا جی خو والتزیین الکلام بزوائد الالفاظ وقلت الحیاء من اللہ تے اللہ دا حیاء کو منبر رسول اللہ ماہن برکتی اباک غافائی جو موجہ والافتخار وترک العمل بما عمل عمل نہیں کرنا حیاء کوئی نہیں تکلف ہے لہذا معصوم فاتق اللہ فاستقم نفسک یغنیک عن التکلف اللہ کو ڈر اپنے آپ دے بارے سوچ اللہ تعالیٰ تکلف دی بیماری کو بچا اللہ تبارک و تعالیٰ جی بیا یتبعک باتباع ایمان تن اللہ ایمان دی اتباع دی توفیق دے شیطان دی اتباع تو ہٹا دے ولا یشتغل بطعام آخر الخلا واللباس بھائی تو تکلف آدھی بھی پونے دی دور کوئی نہیں تھوڑا جی اللہ تو ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پہ کار سن لیا
بھئی عجیب ہے اس بندے تے جس دیاں آہات اس دی عشرت بعد جان بھئی گناہ بندہ ہیک کرے تے ہیک لکھے بندہ نیکی ہیک کرے تے دا لکھے بندہ معصوم فرماتے ہیں تعجب ہے اس بندے تے کہ جڑا ہیک کردہ تے دا دین دیا سے کم از کم تے اتلے پاس وہ ہیک کریں دا تے ہیک کے لکھی بندی پھر بھی اودی کو ہیک کا لی بھاری تے دا علی بس آج ہی چھوڑے دی میرے یار کوئی نہیں تے جی کوئی ہیں برابر کر کے لئی ہوتا نا جی کل معصوم فرمایا بھائی شامی حساب کر لیا کرو بعد گھاٹے چاہ یا پرافٹے چاہ تو انشاءاللہ پرافٹ اللہ سودا کل چگدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ